بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق پڑھا یوم فضائیہ۔ یوم فضائیہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ یوم فضائیہ کی تاریخ کیا ہے، اس کو ہم کیوں مناتے ہیں، اس کو ہمارا منانے کا مقصد کیا ہے، اور یوم فضائیہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یوم فضائیہ 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان تھے 1965 کی جنگ میں، انہوں نے کس طرح بہادری سے، دلیری سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ جی بچوں، آپ لوگ اپنے پاس لیڈ پینسل لے لیں، اور ساتھ ساتھ آپ اگر آپ نے غور سے سبق سنا ہے، مجھے امید ہے آپ سب نے اچھی طرح سبق سنا ہوگا اور خود بھی پڑھا ہوگا، تو آپ ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب خود لگا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوال بولتی جاؤں گی، آپ نے ساتھ ساتھ خود بے شک آپ چیپٹر میں سے جو آپ لیڈ پینسل لیں اور چیپٹر میں سے آپ نشان لگاتی جائیں، نمبرنگ دے کے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، اس طرح پھر میں آپ کو خود جواب بتاؤں گی، پھر آپ لوگ میچ کر لیں کہ آپ کے جواب ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، نہیں تو آپ لوگ اپنی جو رف کاپی ہے اس پر ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ ہاں جی بچوں، ہمارے پاس مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے کہ پاک فضائیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ بہت ہی آسان جواب ہے اس کا کہ پاک فضائیہ کا قیام کب عمل میں آیا۔ سوال نمبر 2 ہے تقسیم پاک و ہند کے بعد بھارت نے اثاثوں کی تقسیم میں کیا رویہ اپنایا؟ ہاں جی، تقسیم پاک و ہند کے بعد بھارت نے اثاثوں کی تقسیم میں کیا رویہ اپنایا، یہ آپ کو میں نے اچھی طرح سمجھایا تھا، اور یقیناً آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ آپ ساتھ ساتھ یا تو نشان لگاتے جائیں یا اپنی رف کاپی پر لکھتے جائیں۔ 1965 عیسوی کی جنگ میں پاک فضائیہ کی قیادت کس نے کی؟ یہ بھی جواب آپ کو آتا ہے۔ اس جنگ کے دوران میں اسکواڈرن لیڈر، سوال نمبر 4، اس جنگ کے دوران میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا ریکارڈ قائم کیا؟ بہت ہی آسان جواب ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ 1965 عیسوی کی جنگ کے اختتام پر دشمن کو کتنا فضائی فوجی نقصان برداشت کرنا پڑا؟ یعنی کہ جو دشمن فوج ہے اس کو کتنا فضائی فوجی نقصان برداشت کرنا پڑا، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، یوم فضائیہ کب منایا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے پاس بچوں یہ 6 سوال ہیں، آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو چیپٹر ہے اس میں سے بھی اس کے جواب لگ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اب ان کے جو جواب ہیں وہ بتاتی ہوں۔ آپ نے یہ جو نیٹ کام کرنا ہے ان سوالات کے جوابات کا، یہ آپ نے بیٹا اپنی جو آپ کی اردو الف کی کاپی ہے اس پر لکھنا ہے۔ فی الحال آپ نے اگر اتارنے ہیں تو آپ اپنی رف کاپی پہ اتار سکتے ہیں، نہیں تو آپ کی جو ریڈنگ بک ہے، جو چیپٹر ہے اس میں سے آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں جی بچوں، سوال نمبر 1 کا جواب، پاک فضائیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے بر صغیر میں برطانوی حکومت نے 1933 میں فضائیہ قائم کی، جو موجودہ PAF بیس فیصل ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد فضائیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پاک فضائیہ کا قیام عمل میں لایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ تقسیم پاک و ہند کے بعد بھارت نے اثاثوں کی تقسیم میں کیا رویہ اپنایا؟ اس کا جواب ہے کہ بھارت نے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے شروع ہی سے منافقانہ رویہ رکھا۔ اس نے اثاثوں کی تقسیم میں معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں کی کم تعداد پاکستان کو دی، اور جو سامان دیا گیا ان میں بھی زیادہ چیزیں ناکارہ تھیں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی قیادت کس نے کی؟ اس کا جواب ہے 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی قیادت ایئر مارشل نور خان نے کی۔ سوال نمبر 4 کہ اس جنگ کے دوران اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا ریکارڈ قائم کیا؟ اس کا جواب ہے کہ اس جنگ کے دوران میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، جن کو MM عالم بھی کہتے ہیں، انہوں نے دشمن کے 5 طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سوال نمبر 5 ہے 1965 عیسوی کی جنگ کے اختتام پر دشمن کو کتنا فضائی فوجی نقصان برداشت کرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے 1965 عیسوی کی جنگ کے اختتام پر دشمن کے 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 کہ یوم فضائیہ کب منایا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان کہ یوم فضائیہ ہر سال 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام کو پاک فضائیہ اور ان کے ہیروز کے کارناموں سے واقف کرانا ہے۔
جی بچوں، یہ میں نے آپ کو 6 سوالات کے جوابات بتا دیے ہیں. آپ نے یہ آپ کی جو اردو الف کی کاپی ہے اس پر آپ نے لکھنے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب. سبق یوم فضائیہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا چناؤ کریں اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. ہاں جی، بہت ہی آسان. آپ اپنے پاس لیڈ پینسل لیں اور ساتھ ساتھ جو آپ کو درست لگتا ہے، جو لگتا ہے کہ آپشن یہ ٹھیک ہے، اس کا جو دائرہ ہے اس کو آپ فل کرتے جائیں. تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو کتنے فوجی طیارے دیے گئے؟ 10، 12، 14، 16. ان میں سے جو جواب درست لگتا ہے اس کے دائرے کو فل کریں. اس کے بعد نمبر 2 پہ MCQs ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا مقابلہ اپنے سے کتنے گنا بڑی فوج سے تھا؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا. یہ بھی آپ جواب لگا لیں. اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گی، پھر آپ میچ کر لیں کہ آپ کے جواب ٹھیک ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جواب ٹھیک ہوں گے کیونکہ آپ نے دھیان سے توجہ سے سبق سنا ہے اور پڑھا ہے. MCQs نمبر 3 ہے کہ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے کتنے طیارے تباہ کیے؟ 4، 5، 7، 9. اب ان میں سے کون سی تعداد ہے وہ آپ نے اس دائرے کو سرکل کو فل کرنا ہے. اس کے بعد ہے MCQs نمبر 4 کہ اسکواڈرن لیڈر MM عالم کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ کیا تمغہ بصالت، نشان حیدر، ستارہ جرت یا تمغہ امتیاز؟ ان میں سے جو آپ کو درست لگتا ہے وہ آپشن آپ لگائیں گے. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ سوال میں تھا کہ ہم دشمن فوج کا نقصان بتانا تھا. اس MCQs میں کیا ہے؟ پاکستان کے کتنے طیارے تباہ ہوئے. تو کیا وہ تعداد 5 تھی، 10 تھی، 12 تھی یا 16؟ جو آپ کو درست لگتا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لگا لیں. ہاں جی بچوں، آپ نے جو ہیں وہ ان کے درست جواب لگا لیے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے درست جواب کیا ہیں. MCQs نمبر 1 تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو کتنے فوجی طیارے دیے گئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 16. 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا مقابلہ اپنے سے کتنے گنا بڑی فوج سے تھا؟ تو یہ ہے 4 گنا. اس کے بعد ہے نمبر 3 پر کہ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے کتنے طیارے تباہ کیے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ 5. اسکواڈرن لیڈر M کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ تو اس کا جواب ہے ستارہ جرت. ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ MCQs کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 16. ٹھیک ہے بچوں، اگر آپ کا کوئی غلط ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. اس کے بعد سوال نمبر ہے 3. سوال نمبر بیٹا 3 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں. جملے بیٹا آپ خود بناتے ہیں، میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کے معنی کیا ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے 2 نیم. 2 نیم کسی چیز کے 2 برابر ٹکڑے. ہیبت کہتے ہیں خوف کو. اس کے بعد ہے فوجی. فوجی کیا ہے؟ سپاہی. گھٹنے ٹیکنا، شکست تسلیم کرنا، اور یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. کارہائے نمایاں، اہم کارنامے، اور سرمایہ افتخار وہ چیز جس پر فخر کیا جائے. یہ آپ کے پاس 6 الفاظ ہیں. ان کے میں نے آپ کو میننگ بتا دیے ہیں. اس کے بیٹا آپ نے جملے بنانے ہیں اور آپ نے اپنی اردو الف کی کاپی پر یہ جملے بنانے ہیں. سوال نمبر 4 دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں. سوال نمبر 5 کیا ہے؟ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. یہ میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں. آپ لوگ اپنی جو آپ کی ریڈنگ بک ہے اس پر آپ لیڈ پینسل سے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں. ہاں جی، متضاد کیا ہیں؟ ہاں جی، الفاظ متضاد: فضائی، زمینی. جنگ کا متضاد ہے امن. مجموعی، انفرادی. آغاز، انجام. شکست، فتح. اس کے بعد الفاظ مترادف ہیں: یوم، دن، روز. دھرتی کہتے ہیں زمین کو. مقدر کا مترادف ہے قسمت. محاذ کا مترادف ہے مقابل. اور جنگ کا بیٹا یہاں پہ مترادف بائی مسٹیک امن لکھا گیا ہے. جنگ کا مترادف ہے لڑائی. ٹھیک ہے، اس کا مترادف کیا ہے؟ لڑائی. ہاں جی، اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے سوال نمبر 6. آپ کو نظر آ رہا ہے درج ذیل متشابہ الفاظ کا فرق جملوں سے واضح کریں. اب یہ بھی جملے آپ نے لکھنے ہیں ضرور. آپ نے ان الفاظ کا جو ہے فرق واضح کرنا ہے. ان کی شکلیں تو سیم ہیں لیکن بولنے میں اور ان کے معنی کیا ہیں؟ مختلف ہیں. گنا، گنا.
गुना क्या है? जैसे 4 गुना बड़ी फौज। गिना क्या है? गिनना। घुटने, घुटने टेकना जैसे ऊपर मुहावरा है। घटने यानी कि कम होना। दहाई, 10 की तादाद। दुहाई क्या है? फरियाद करना, किसी को मदद के लिए पुकारना। और नकल, नकल यानी कि नकल करना, चीटिंग। और निकल यानी कि निकलना। अब ये मैंने आपको इनका डिफरेंस बता दिया है। इसके जुमले आपने खुद बनाने हैं। आपने इनको जुमलों से ही वाज़ेह करना है कि इनमें फ़र्क क्या है। जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास है कवायद। पेज नंबर 59 पे देखें कवायद। कवायद में हमारे पास क्या है? हरूफ फिजाइया। इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि ऐसे अल्फाज जो जोश और जज्बात के तासुर के लिए फ़ौरन मुंह से अदा हों, हरूफ फिजाइया कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो जोश और जज्बात के तासुर के लिए फ़ौरन मुंह से अदा हों, हरूफ फिजाइया कहलाते हैं। जज्बात में खुशी, गम, अफसोस, हैरत सब शामिल हैं। अब ये देखें, इसमें हम खुशी के जज्बात भी ला सकते हैं, गम के जज्बात भी, अफसोस के भी, हैरानगी के भी। ये सब क्या है? इन मौक़ों पर जब हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरूफ फिजाइया। लेकिन इन तमाम के लिए अलग अलग अल्फाज काबिल इस्तेमाल हैं। खुशी के लिए अलग हैं, अफसोस के लिए अलग हैं, गमी के लिए अलग अल्फाज हैं, और हैरानगी यानी कि हैरत के लिए अलग हैं। मिसालें अब देखेंगे। नंबर 1 पर देखें कि ऐसे अल्फाज गम, ऐसे अल्फाज जो गम, दुख या अफसोस के मौका पर अदा किए जाएं। मसलन आह, अफसोस, हाय, हाय हाय, हेफ, उफ, उफ़ो। ये सब क्या है? गम या दुख, अफसोस के मौका पर बोले जाते हैं। उसके बाद है नंबर 2 पर किसी से इजहार नफ़रत या लानत के लिए अदा किए जाने वाले कलमात। मसलन लानत, तुफ, थू, फटे मुंह, काला मुंह, फिटकार है, छी छी वगैरह। ये हम कब बोलते हैं? अगर हमने किसी चीज़ से नफ़रत का इजहार करना है या हमने किसी को लानत के लिए इस्तेमाल करने हैं अल्फाज, तो ये लफ्ज़ जो है हमारे पास ये हरूफ फिजाइयाँ हैं और ये नफ़रत या लानत के लिए अदा किए जाते हैं। जैसे ऊपर हमने गम और दुख के लिए देखे, आह, अफसोस, हाय, ये क्या है? गम के लिए। अब नंबर 3 पर ऐसे कलमात जिनसे हैरत और ताज्जुब का इजहार हो। मसलन आहा, ओहो, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, क्या, वाह रे, अल्लाह अल्लाह। अब ये क्या है? जब हम किसी चीज़ को देखकर हैरान होते हैं तो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, ओहो, ये वाले कलमात क्या हैं? हरूफ फिजाइया, और ये हैरत और ताज्जुब के इजहार के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें कि खुशी और मोहब्बत के लिए बोले जाने वाले अल्फाज। खुशी और मोहब्बत, मसलन आहा, माशाल्लाह, हा हा, वाह वाह। अब हम किसी चीज़ को जब देखकर खुश होते हैं तो हम वाह वाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं। ये किसके लिए है? खुशी और मोहब्बत के लिए। अब यह नंबर 5 पर कि जो कलमात तारीफ़ के लिए मुस्तमल हैं, मुस्तमल यानी कि इस्तेमाल होते हैं। मसलन आफरीन, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत खूब। ये हम तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने इसमें जो 5 जज्बात का जिक्र किया है, जिसमें खुशी और मोहब्बत, कलमात तारीफ़, हैरत के मौका पर बोले जाने वाले, नफ़रत के इजहार के लिए, और गम और दुख के मौका पर जो हम अल्फाज बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरूफ फिजाइया। अब हम इस हवाले से सवाल नंबर 7 है हमारे पास, हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतलका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। हाँ जी, अगर तो आपको समझ आई है तो आप ज़रूर लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। साथ साथ आप फिल करते जाएं, मैं फिर बाद में आपको इनके दुरुस्त जवाब बताऊंगी। आप लेड पेंसिल से दायरे जो हैं वो फिल करते जाएं। सबसे पहला एमसीक्यू है, डैश इसका बस्ता चोरी हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा? अफसोस, वाह वाह, आहा, बहुत खूब। अब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे कौन से जज्बात का इजहार किया जा रहा है। नंबर 2 पर है वाह वाह। ये देखिए वावैन में लिखा हुआ है, किस मौका पर बोले जाने वाला लफ्ज़ है? क्या तारीफ़ के मौका पर, खुशी के मौका पर, हैरत के मौका पर, या गम के मौका पर? उसके बाद नंबर 3 पर है कि अल्लाह अकबर कैसे जज्बात का इजहार है?
मोहब्बत के, दुख के, ताज्जुब के, अफसोस के। उसके बाद नंबर 4 पर है फटे मुंह तुमसे ज़रा सा राज ना रखा गया। कौन से मौका पर बोला जाता है? दुख के, लानत के, तारीफ के या अफसोस के? ये आपने लगाना है, जहाँ पे जो आपको दुरुस्त लगता है उस दायरे को आप फिल करें। नंबर 5 पर है कि किसी की तारीफ के लिए कौन सा लफ्ज़ बोला जाएगा? शाबाश, सुबहान अल्लाह, हेफ या तुफ? अब यहाँ से आप बताएंगे कि तारीफ के लिए कौन सा लफ्ज़ बोला जाता है। आपने निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो दुरुस्त हैं वो जवाब, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। अब बस्ता चोरी हो गया, क्या है? अफसोस ही है ना। अफसोस उसका बस्ता चोरी हो गया। उसके बाद है वाह वाह किस मौका पर बोले जाने वाला लफ्ज़ है? खुशी के मौका पर वाह वाह बोलते हैं। अल्लाह अकबर कैसे जज्बात का इजहार करता है? ये ताज्जुब के जज्बात का इजहार करता है। फटे मुंह तुमसे ज़रा सा राज ना रखा गया, ये कौन से मौका पर बोला जाता है? ये लानत के मौका पर बोला जाता है। और की तारीफ के लिए कौन सा लफ्ज़ बोला जाएगा? तो वो है शाबाश। बेटा हमारी जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। आपने यकीनन साथ साथ अपना काम लिखा होगा, किया होगा। और अब मैं आपको आपकी डायरी बताती हूँ कि आपकी डायरी क्या है। डायरी है आपके सवालात के जवाबात उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखें और याद करें, और इसके साथ जुमले बनाएं। जुमले दोनों बनाने हैं आपने, मुतशाबे अल्फाज वाले भी और दूसरे भी। अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ आपने याद करने हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।